السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویجو شارٹ لیکچرس۔ تو آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 25۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 25 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ اور اسٹوڈنٹس آپ بھی اپنے ہینڈ آؤٹس اپنے پاس لے کے بیٹھا کریں تاکہ جو ہے فائنلس کی آپ کی پریپریشن ساتھ ہی ہوتی رہے، اور ساتھ ہی جب آپ اپنے لیکچرس لیں تو جو ہے آدھے سے زیادہ اپنے لیکچر کو آپ اچھے سے کور کر لیں، کیونکہ کچھ جو پوائنٹس رہ جاتے ہیں تو پھر وہ بعد میں جب آپ ریڈنگ کریں یا جب آپ اپنے جو فائنلز کی پریپریشن کے لیے خود کے لیے بیٹھیں تو تب آپ کے لیے جو ہے بالکل ایزی ہو اور آپ کے مائنڈ میں ہو کہ ہم نے یہ پہلے لیکچر لیا تھا تو لیکچر میں یہ بتایا گیا تھا اور یہ ہم اپنے ہینڈ آؤٹس میں ریڈ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی بھی کویسچن آپ کو کوئی بھی لیکچر میں سے آ جائے، آپ کے کوئی لیسن میں سے آ جائے، تو آپ بالکل کنفیوز نہ ہوں، جیسے کویسچن دیکھیں اور جو ہے آپ کے مائنڈ میں آ جائے کہ ہم نے یہ کویسچن اس لیسن میں دیکھا ہے، اس لیکچر میں سنا ہے، تو جلدی سے جو ہے آپ جو آپ کے کنسیپٹس کلیئر ہوں گے، آپ کو سمجھ ہوگی، تو اچھے سے آپ نے اپنے ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کیے ہوں گے، اپنا لیکچر اچھے سے لیا ہوگا، تو آپ کو کچھ بھی آپ کے چاہے وہ کوئزز آ جائیں یا آپ کے فائنل ٹرم پیپرز آ جائیں، ایگزامز آ جائیں، یا آپ کی کوئی اسائنمنٹ آ جائے یا GD آ جائے، تو آپ کے لیے سب ایزی رہے گا۔ بس ایک جو ہے اسٹوڈنٹس میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ جو ہے سوشیولوجی کا آپ کا جو پورا کورس ہے یہ بہت کنسیپچولس ہے، اس میں رٹے بالکل نہیں چلتے۔ تو جو اسٹوڈنٹس پھر ہے جو رٹے لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر فائنلس تک بھی ان کی کچھ پریپریشن نہیں ہوتی، تو پھر ان کو مشکل ہوتی ہے۔ اس طرح جو ہے پھر آپ کا کچھ اسٹوڈنٹس کا اللہ نہ کرے کبھی آئے تو F گریڈ آنے کا جو ہے ڈر ہوتا ہے۔ تو میں نہیں چاہتی کہ میرے کوئی بھی اسٹوڈنٹس کا جو ہے کم مارکس بھی آئیں، اچھے مارکس آئیں، A+ گریڈ آئے انشاءاللہ آپ کا، تو آپ اچھے سے لیا کریں اور اپنے ہینڈ آؤٹس اور اپنا ہائی لائٹر جو ہے اپنے پاس لے کے بیٹھا کریں، اور جو ہیں امپورٹنٹ پارٹس جو ہیں وہ آپ ماشاءاللہ یونیورسٹی میں آ گئے ہیں تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کون سا پارٹ ہے جو ہم اپنے لیکچر میں لے رہے ہیں یا اپنے ہینڈ آؤٹ میں ریڈ کر رہے ہیں، کون سا جو ہے امپورٹنٹ پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے، میں بتاؤں یا نہ بتاؤں لیکن آپ کو خود کو بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو جلدی سے ہم اپنا جو ہے لیسن جو ہے 25 جو ہے اوپن کریں اور جلدی سے سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، تو لیسن نمبر 25 ہم نے اپنا اوپن کر لیا ہے۔ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسٹوڈنٹ سبسکرائب کر دیجئے، اس میں تو آپ کی کوئی محنت نہیں لگتی، کچھ نہیں لگتا، بس یہ آپ کو ایزی رہے گا کہ کوئی بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کروں گی، کوئی بھی انفارمیٹیو ویڈیو میں آپ کے لیے ریکارڈ کروں گی، یا کوئی لیسن یا لیکچر یا کوئی کورس میں آپ کے لیے ریکارڈ کروں گی تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو آتا رہے گا اور آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، چلیں ہم جلدی سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 25 ہے سوشل کلاس ایز سب کلچر۔ جی، معاشرتی کلاس کے طور پہ۔ اب جو ہے اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتا دوں کہ اس جو لیسن میں آپ ریڈنگ کریں گے کہ جو سوشل کلاس کے بارے میں، کہ جو ہے مڈل کلاس لوگوں کا کلچر یا جو اپر کلاس لوگوں کا کلچر یا ان کا رہن سہن، امیر لوگوں کا کلچر، ان کا رہن سہن، اور غریب لوگوں کا، اور جو ہے جو امیر لوگوں کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے یا غریب لوگ یا جو کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں یا ان کا لائف سٹائل کیا ہے، کیا دونوں میں ڈفرینس ہی ہے، یہ سب کچھ جو ہے اس لیسن میں ہم ریڈ کریں گے، اور یہ بالکل ایک پیراگراف کی صورت میں ہی آپ کو دیا گیا ہے، تو اچھے سے آپ اپنا لیسن لیں۔ ٹھیک ہے، تو سٹارٹ میں جو ہے ہمارے اوور ویوز کیا ہیں، سوشل کلاس ایز سب کلچر اور کلچر آف پاورٹی۔ ٹھیک ہے، ذیلی ثقافت کے طور پر سماجی کلاس، اور سیکنڈ پہ ہے آپ کی غربت کی ثقافت۔ اب جو ہے دا لینگویج بلیف ویلیوز نارمز بیہیویئرز اینڈ دا مٹیریل آبجیکٹس ڈیٹ آر دی۔ اب زبان، عقائد، اقدار، اصول، طرز عمل اور مادی اشیاء جو لوگوں کے پاس ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کی جاتی ہیں، ثقافت کے معمول کی تعریف ہے۔ وسیع ثقافت کے اندر ہم بھی ذیلی ثقافتوں
में आते हैं, जहाँ एक ग्रुप तर्ज अमल के मुख्तलिफ नमूने और इससे मुतालिक इक़दार, उसूल, अकायद और मादी इमला को ज़ाहिर करता है। ये ज़ैली सकाफ़त नस्ली ग्रोह, पेशा वराना ग्रोह, एक उम्र तबके और यहाँ तक कि किसी मुआशरती तबके से मुताल्लिक़ हो सकती हैं। लिहाजा ये फ़र्ज़ किया जा सकता है कि हर मुआशरती तबके में तर्ज अमल, इक़दार का एक सेट और तर्ज ज़िंदगी के साथ एक ज़ैली सकाफ़त है। एक मुआशरती तबके की ज़ैली सकाफ़त लोगों को इनकी तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक बनाने और अपने बच्चों को इनके मुताबिक तैयार करती है। अब तर्ज अमल के ज़ैली सकाफ़ती नमूनों और इससे प्रीपेयर तबकाती हैसियत से संभालने के लिए मुतालिक इक़दार और उसूलों को अगली नस्ल में मुंतकिल करना मुआशरती अमल के ज़रिए होता है। अब कुछ ओवरलैपिंग और कुछ मस्तस्नियात के बावजूद ये सच है कि औसत मतवसत तबके के बच्चे की औसत निचले तबके के बच्चे से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, आइए हम मुआशरती का सिर्फ एक पहलू अपनाएं, वो तजुर्बात जिनसे आरजू, तालीम और काम की आदत की तश्कील होती है, और देखें कि वो किस तरह दो समाजी तबकाती दुनिया के माबीन मुख्तलिफ हैं। अब आम तौर पर आला मुतवस्सित तबके के बच्चे क्लास ज़ैली सकाफ़त में रहते हैं, जहाँ इनके चारों तरफ पढ़े लिखे अफराद शामिल होते हैं जो ख्वाहिशमंद होते हैं, जो काम पर जाते हैं यहाँ तक कि जब इन्हें ऐसा महसूस नहीं होता है, और जो कामयाबी हासिल करने के लिए जदोजहद करते हैं। वो अपने आबाओ अजदाद और रिश्तेदारों और दोस्तों की कामयाबियों से वाकिफ़ हैं। इनका ये समझना मामूल है कि वो भी दुनिया में कोई काम अंजाम देने जा रहे हैं। अब जब वो स्कूल जाते हैं तो वो इसकी सकाफ़त को अपने ख़ानदानी कल्चर के करीब महसूस करते हैं। अब उस्ताद इसी तरह की ज़ुबान बोलते हैं। किताबों में मौजूद मवाद की इनकी सकाफ़त का आकास है, और माहौल के बहुत से दूसरे पहलू हैं जो बच्चे से वाकिफ़ हैं। अब सख्त मुताला करें ताकि आप अच्छे तरीके से काम कर सकें और किसी दिन कामयाबी बन सकें। अब उसातिज़ा के मशवरे से माना मिलता है। इनके वालिदैन भी ये अल्फाज गूंजते हैं। इसी इसना में वो अपने जैसे लोगों, भाइयों बहनों, रिश्तेदारों, जानने वालों को देखते हैं जो दरअसल तालीम मुकम्मल कर रहे हैं, और ज़हीन भरने का मतलब जदीद तालीम और ग्रो करियर में आगे बढ़ रहे हैं। ज़्यादातर मुतवस्सित तबके के बच्चों के लिए मुकम्मल करना और करियर का आगाज़ करना है। अब निचले तबके के बच्चे क्लास ज़ैली सकाफ़त में परवान चढ़ते हैं, जहाँ शाज़ व नादिर एक कोई भी तालीम याफ्ता होता है और इसकी तवील अरसे तक मुस्तकिल मुलाज़मत होती है। इनकी दुनिया में खाना, अफरा तफरी और फासिद होता है। वो कम उम्री में शादी करते हैं और आम तौर पर इनकी बड़ी तादाद होती है। फिर बहुत से लोग एक चारपाई पर 3-4 सोते हैं। ये बच्चे अक्सर स्कूल में नहीं होते हैं, और अगर वो स्कूल जाते हैं तो वो अक्सर धोए बगैर बगैर पढ़ जाते हैं। मुतवक्के तौर पर मुतवस्सित तबके के अफराद तलबा उसातिज़ा से आने वाले लोगों के स्कूल आने से वो स्कूल से दूर हो जाएंगे। बहुत जल्द वो ये नतीजा अखज़ करेंगे कि स्कूल एक जेल है। वो बहुत कम सीखते हैं, और स्कूल वो अक्सर नहीं इन्हें नज़्म व ज़ब्त की परेशानियों का नाम देकर सिखाने की कोई संजीदा कोशिश तर्क करता है। अब स्टूडेंट्स, इसमें यही बताया गया है कि वो अगर हाई क्लास है तो वो बच्चे वो अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, और अगर टीचर्स उनको अच्छे से उनके साथ बिहेव करते हैं, उनको हैंडल करते हैं, तो वो अच्छे से सीख पाते हैं। और अगर जो नीचे तबके के जो बच्चे हैं, लोअर क्लास चिल्ड्रन वो ग्रो अप नहीं करते इतना, और आगे नहीं इतना बढ़ पाते कि उनमें एक डर बैठ जाता है कि अगर उस्ताद भी उनके साथ सख्ती से पेश आए तो। ये स्टूडेंट यहाँ से देखें, द चिल्ड्रन इन वेराइंग सोशल क्लासेस ग्रो अप इन अ डिफरेंट ह्यूमन कैपिटल एज वेल एज कल्चरल कैपिटल। जी, ये इस पे जो लास्ट वाला जो आपका इस पेज पे पैराग्राफ, वो देखें कि जो मुख्तलिफ माशरती क्लासों में शामिल बच्चे मुख्तलिफ इंसानी सरमाए के साथ साथ सकाफ़ती दारुल हुकूमत में भी बड़े होते हैं। अब गुर्बत के कल्चर में परवान चढ़ने से आम तौर पर गरीब अपनी गुर्बत को कबूल करना सीखें। फिर गरीब लोग नाकामी की तवक्को करते हैं। इसी तरह जो मुतनासिब अफराद पैदा हुए
کامیابی کی توقع کرتے ہیں، ناکامی کی توقع سے غریب افراد کو اس اعتماد سے محروم کر دیا جا سکتا ہے کہ انہیں اپنے انسانی سرمایہ کو خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر کامیابی کی توقع سے متمول افراد اپنی انسانی سرمایہ کو زیادہ سے زیادہ تر کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ اس کے بعد سماجی کاری کے عمل کے ایک حصے کے طور پر معاشرتی طبقہ ہمارے شعور میں داخل ہوتا ہے، جس سے ہمارے نظریات، زندگی اور معاشرے میں ہمارے مناسب مقام کی تشکیل ہوتی ہے۔ جب امیر ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو وہ برتری اور منزل مقصود پر قابو پاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اس کے برعکس غریبوں کو شکست اور غیر متوقع قوتوں کے ذریعے شکست دیکھنا ہے۔ لوگ معاشرتی طبقے کے اثرات ان کی زندگیوں پر دیکھتے ہیں۔ جی اب یہ لاسٹ والا اپنا پیراگراف دیکھیں۔ کلچر آف پاورٹی، غربت کی ثقافت۔ اب آسکر لیوس نے 60 کی دہائی کے وسط میں دیا ہوا تصور فرض کیا ہے کہ غریبوں کی اقدار اور طرز عمل انہیں دوسرے لوگوں سے بنیادی طور پر مختلف بنا دیتے ہیں۔ یہ عوامل بڑی حد تک ان کی غربت کے لیے ذمہ دار ہیں، اور والدین ان کی خصوصیات کو منظور کرتے ہوئے نسل در نسل غربت کو برقرار رکھتے ہیں۔ اپنے بچوں کو ناقص ایک ذیلی ثقافت تشکیل دیتے ہیں، جس میں ان کے عام تجربات کے نتیجے میں انہوں نے کچھ طرز عمل اور طرز عمل تیار کیا ہے جو والدین سے دوسرے بچے میں منتقل ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے غربت کی ثقافت پر تنقید کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ناکام ہونے کی امید دلیل سے متاثر شخص کو مودود الزام ٹھہرانے کے مترادف ہے، غریبوں کو اپنی غربت کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے۔ جی اسٹوڈنٹس، اس میں یہی آپ کے بتایا گیا ہے جو کلچر آف پاورٹی میں غریبوں کی ثقافت میں، کہ جو غریب بچے ہیں پھر اگر وہ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں تو وہ پھر ہار مان کر بیٹھ جاتے ہیں، پھر وہ اپنی لائف میں کچھ بھی اچیو نہیں کر پاتے۔ تو پھر ان کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ کہ ہمت نہیں ہاریں، بڑھتے جائیں تو وہ کبھی بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لاسٹ والا پوائنٹ دیکھیں۔ لک ایٹ یور سیلف، دا کلچر آف پاورٹی، اپنے آپ کو دیکھو، کیا غربت ثقافت کے فروغ کے نظریات کا ان طریقوں میں سے کسی ایک پر اطلاق ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنی زندگی کے انتخاب اور زندگی کے امکانات میں فائدہ یا نقصان پہنچا ہے؟ آپ کے معاشرتی طبقاتی پس منظر نے کس حد تک کامیابی کی توقع کرنے یا ناکامی کی توقع کرنے پر مجبور کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو لاسٹ میں اس لیکچر میں کہا گیا کہ آپ اپنے آپ سے اپنے سیلف سے کویسچن کریں کہ کیا غربت ہے وہ آپ کو مار سکتی ہے، کر سکتی ہے؟ تو لیکن انسان اگر وہ خود اپنی لائف میں کچھ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے۔ تو مطلب کہ غربت ہو یا امیری ہو، تو کوئی بھی چیز آپ کے راستے میں آر نہیں بن سکتی، کہ بندے کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، یا اپنی غربت کو دیکھ کے یا اپنا کانفیڈنس لیول کم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی صلاحیت کو بڑھاتے رہنا چاہیے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو اس میں یہی آپ کو ترغیب دی گئی ہے، اور سب کلچر آپ کو اس میں بتایا گیا ہے، جو امیروں کا اور غریبوں کا کلچر۔ تو یہ بہت کنسیپچول تھا اور ایزی سا ہے، اگر آپ اس کو سمجھ کے کریں گے تو بہت ایزی ہے، رٹے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بس اچھے سے اپنا لیکچر لیں اور اپنے کنسیپٹس کلیئر کریں، تو آپ کا یہ لیکچر ہے وہ ریڈی ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔